جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 180 یعنی 180 ملاقات۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو 2000 میں واپس لے کے جا رہا ہوں، جہاں سے میں نے پرتگال سے وایا اسپین، فرانس، بیلجیم کا سفر بذریعہ کار ایک ایجنٹ کے ہمراہ کر رہا تھا، عرف عام زبان میں جس کو ڈنکی کہتے ہیں۔ تو بتا چکا ہوں کہ میں پرتگال سے نکل کے تو فرانس میں ہم لوگ داخل ہو چکے تھے۔ فجر کے وقت وہاں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، ریڈیٹر لیک ہو گیا۔ جب میں نے بونٹ اٹھا کے دیکھا تو اس کا ایک پائپ ڈیمیج ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے پانی وہاں سے فوارے کی شکل میں نکل رہا تھا۔ یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ ابھی 700 کلومیٹر دور پیرس شہر تھا، اور میرا نہیں خیال کہ راستے میں کوئی گیراج تھا، کیونکہ جب ہم وہاں سے گزرے تو ہمیں کوئی گیراج نظر نہیں آیا۔ میں نے فوراً ایک درخت کی شاخ توڑی، جہاں سے پانی لیک کر رہا تھا اسی سائز کی شاخ توڑ کے تو وہاں پہ لکڑی پھنسائی۔ جو پینے والا پانی تھا وہ ریڈیٹر میں ڈالا، پھر جہاں ہم رکے تھے وہاں پہ ایک ٹیپ لگی ہوئی تھی پانی والی، باقی بوتلیں اس سے بھر لیں۔ جب گاڑی سٹارٹ کی تو اب پانی پورے زور سے ایک فوارے کی شکل میں نکل رہا تھا، لیکن اتنا نہیں، بہت کم تھا۔ چونکہ سحری کا وقت تھا، آب و ہوا میں خنکی تھی، موسم ٹھنڈا تھا، فرنٹ ویل گاڑی ویسے فرنٹ سے ہوا لگتی ہے تو اتنی جلدی ہیٹ اپ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا نام لے کے گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑے۔ اب ہماری نظر ہیٹ والی سوئی کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، بار بار ہم اسی کو فالو کر رہے تھے۔ 60-70 کلومیٹر تک گاڑی چلنے کے بعد اس کی ہیٹ والی سوئی اوپر کو اٹھنی شروع ہوتی۔ وہیں پہ ہم موٹر وے پہ گاڑی سائڈ پہ لگاتے۔ یہ میری ڈیوٹی تھی، میں فوراً جا کے کمانڈو ایکشن کر کے بونٹ اٹھاتا، پانی کی 2-2.5 بوتلیں جتنی گنجائش ہوتی وہ ڈالتا، اور گاڑی میں آ کے بیٹھ کے اسی وقت پھر گاڑی کو سٹارٹ کرتے، اور 1 2 3۔ اللہ کا شکر ہے کہ رستے میں کسی نے ہمیں پوچھا نہیں، 2 رویہ سڑک تھی، لہذا فرنٹ سے آنے والی گاڑی کی نظر ہمارے بونٹ پہ نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس طرح ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جہاں بھی کوئی آٹو بان کے ساتھ ریسٹورنٹ آیا وہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی۔ گاڑی بھی ایک سائڈ پہ کھڑی کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بڑا مشکل تھا، بڑا ٹیریبل تھا۔ اس طرح آپ یقین کریں کہ ہر 60-70 کلومیٹر کے بعد اگر میں نے اتر کے ریڈیٹر میں پانی ڈالا ہوگا تو 700-750 کلومیٹر میں یہ سبق میں نے کتنی مرتبہ دہرایا ہوگا۔ ڈر خوف علیحدہ تھا۔ پھر وہ جو لڑکا تھا شمشاد جو لے کے جا رہا تھا، وہ بھی قصے کہانیاں سناتا جا رہا تھا کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں انہیں سزا کس طرح دیتے ہیں۔
कोई 4x4 6x6 के सेल में डाल देते हैं, महीनों उनको पूछता ही कोई नहीं। खौफ के मारे बुरा हाल था। खैर अल्लाह अल्लाह करके एक साइन बोर्ड पड़ा जिस पे लिखा हुआ था कि पेरिस कोई 20 किलोमीटर है। हमारी जान में जान आई, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि जब हम पेरिस शहर में एंटर होंगे तो वहाँ हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इतनी देर में दोपहर का टाइम हो गया था। पहले जो गाड़ी 60-70 किलोमीटर माइलेज करके गर्म होती थी, अब चूँकि रशी एरिया आ गया था, गाड़ी भी स्लो चलती थी। ऊपर से दोपहर का टाइम था, तो वो गाड़ी अब 15-20 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से करती थी और हीट की सुई ऊपर उठ जाती थी। अगर हम बेहतियाती करते तो उसका इंजन सीज हो जाता और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि गाड़ी भी किराए की थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके पेरिस शहर में एंटर हुए। अब मेरा एक्शन हर 10 मिनट के बाद गाड़ी की सुई को देखना। वो शमशाद भाई साइड पे खड़ी करता था, मैं बोनट उठा के पानी डालता था और आगे सीट पे बैठ जाता था। अल्लाह अल्लाह करके हम खैरियत से, मेरा हाले कोई 4 बजे का टाइम होगा, पेरिस शहर में पहुंच गए। मेरी सिस्टर पेरिस में रहती, बहनोई भी, भांजे भी, और भी रिलेटिव थे, मामू वगैरह, लेकिन मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। शमशाद ने कहा कि अब हम गैरेज के करीब आ गए हैं, अगर आपने मेरे साथ रुकना है तो रुक जाएं। अगर आपका यहाँ कोई मिलने वाला है, मैं रास्ते में उसे बता चुका था कि मेरी सिस्टर है, अगर आपने भी रुकना है तो आप मेरे साथ जा सकते हैं। वो कहने लगा नहीं, मैंने गाड़ी रिपेयर करवानी है, ये बहुत ज़रूरी काम है। मैंने सोचा चले ठीक है। उसने मुझे कार्ड दिया टेलीफोन का, ताकि मैं बूथ से सिस्टर से रब्ता कर सकूं। 1-2 बार मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिल गया। वो मुझे पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं, बस मैं यही बता रहा था। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था, खौफ भी था, लेकिन अब वो पकड़े जाने का खौफ नहीं था, क्योंकि गाड़ी से हमारी जान छूट चुकी थी, गाड़ी से हम नीचे उतर चुके थे। कि वो पूछते कहाँ खड़े हो, मैं कहता ये पेट्रोल पंप का नाम है, इधर एक राइट पे मंजिल है, वो कोई 20 मंजिला बिल्डिंग है, इधर कोई 30 मंजिला है। मैं उन्हें क्या बताता, बाकी सब साइन बोर्ड फ्रेंच में लगे थे। क्योंकि इफ्तिखार साहब, हाजी इफ्तिखार साहब, मेरे बहनोई, वो कहने लगे कि मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं आपको आके कलेक्ट कर लेता हूँ, फिक्र ना करें। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। खैर मेरे जहन में एक तरकीब आई। 1-2 टूरिस्ट लग रहे थे मुझे, या लोकल थे, पता नहीं। एक मेल था, एक फीमेल। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई। शायद वो मेरी हेल्प नहीं करना चाहते थे, या उनको इंग्लिश नहीं आती थी। फिर अचानक उधर से मैंने देखा एक ब्लैक लड़की आ रही थी, अफ्रीकन लग रही थी वो। मैंने उससे कहा कि डू यू नो इंग्लिश? उसने कहा यस। तो मैंने कहा कि आप इधर रहती हो? कहती है यस। मैंने कहा मैडम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं इस वक्त कौन सी लोकेशन पे खड़ा हूँ। मेरे रिलेटिव हैं पेरिस में, इसी सिटी में, वो मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ। कहती है डोंट वरी। मैंने कहा प्लीज़ कम विद मी, मैं टेलीफोन मिलाता हूँ और आप उन्हें टेलीफोन पे बता दो कि मैं इस वक्त किस जगह खड़ा हूँ। खैर उसके दिल में कुछ तरस आ गया।
جو نیئرسٹ بوتھ تھا ٹیلی فون کا وہاں پہ گئے، میں نے نمبر ملایا تو میں نے بھائی جان افتخار کو کہا کہ اس میڈم سے بات کریں، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ خیر اس نے بات کی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بھائی جان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتہ چل گیا ہے ویئر اباؤٹس کا؟ کہتے ہیں بالکل مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ نے یہاں سے اب ہلنا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا۔ شمشاد بھائی کو میں نے سسٹر کا نمبر دے دیا تھا، میں نے کہا میں اس ایڈریس پہ اس کانٹیکٹ پہ جا رہا ہوں، جب تمہاری گاڑی ٹھیک ہو جائے تم نے مجھے رنگ کرنا ہے، میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے ڈونٹ وری، گاڑی کل دوپہر تک ٹھیک ہوگی، آپ آرام سے رہیں۔ خیر تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد بھائی جان افتخار آ گئے، مل کے ان سے بہت خوشی ہوئی۔ میں بہت شرمندہ اس لیے تھا کہ میں نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کے شہر سے گزر کے جا رہا ہوں۔ شاید مجھے اسی چیز کی سزا ملی تھی، اگر میں پرتگال سے چلتے ہوئے انہیں بتا دیتا کہ میں پیرس سے گزروں گا تو ظاہر ہے مجھے حاضری لگوانی پڑنی تھی۔ ماں کے بعد، والدہ کے بعد بڑی بہنوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مسلط کے تحت بھی ان سے کوئی بات چھپاتے ہیں یا نظر چرا کے گزرنے لگتے ہیں تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی وہ بڑی مہربان اور شفیق ہیں، تو میں نے سوچا مجھے اسی چیز کی سزا ملی ہے۔ خیر بھائی جان افتخار آئے، ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ اب میں ریلیکس ہو گیا، اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، اب میں محفوظ تھا۔ وہ مجھے واپس لے گئے، پیرس کی میٹرو دیکھی 2 منزلہ، دل خوش ہو گیا۔ عجیب تھا، ہم سے سڑکوں کا گند نہیں اٹھایا جاتا، ہماری گلیاں صاف نہیں ہیں، انہوں نے زمین کے نیچے ایک نئی دنیا بات کی ہے۔ 70 سے 80% لوگ وہاں پہ سفر کرتے ہیں، بہت کم میں روڈ پہ میں نے لوگوں کو ٹریول کرتے دیکھا ہے۔ نیچے ایک دنیا ہی نہیں ہے، پھر کوئی اس میں ڈرائیور نہیں ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، خود ہی ٹرینز پلیٹ فارم پہ لگتی ہیں، ڈورز کھلتے ہیں سرٹن ٹائم کے لیے، ان لوگوں کو عادت ہو گئی ہوئی ہے۔ باہر نکلتے ہیں، پھر اپ سٹیئرز ہیں، اوپر جائیں، پھر وہاں سے آپ کو میٹرو چلتی نظر آئے گی، پھر اوپر جائیں تو ایگزٹ ہے، آپ باہر نکلیں گے۔ اس طرح ہم باہر نکلے، پیدل کوئی 7-8 منٹ کا راستہ تھا، سسٹر کے گھر پہنچ گئے۔ پہلے میں پیرس آیا تھا لیکن رات کا ٹائم تھا، دن کو ہم نکلے تھے، اتنی پہچان اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ بار طور جب ہم اس اسٹریٹ کے قریب پہنچے تو تھوڑا سا نقشہ مجھے یاد تھا، میں نے پہچان لیا کہ گھر آ گیا۔ اس طرح میں اپنی سسٹر کے گھر پہنچا، دل بہت خوش ہوا، وہ بھی دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور وہی جو میں سوچ رہا تھا انہوں نے بھی یہی کہا کہ حاجی صاحب ایسے آپ کیسے گزر سکتے تھے؟ میں نے کہا جی بس دیکھ لیں، آپ نے یاد فرمایا ہے اور ہم آ گئے ہیں۔ خیر کھانا وانا تیار کیا، انہوں نے کھانا کھایا، گپے شپے لگائی۔ میں سفر سے بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ ہم ظہر کے ٹائم پرتگال سے نکلے تھے، ساری رات سفر میں میری آنکھ نہیں لگی۔ میں نے شمشاد بھائی کو جو ڈرائیونگ کر رہے تھے ان کو بھی جگائے رکھا، سپیڈ 130 سے 140 تھی، ایک ذرا سی بھول چوک سے ہمارا خاتمہ ہو سکتا تھا۔
بڑا ٹیریبل، بہت ہی ٹیریبل سفر تھا۔ اب جو سفر باقی تھا اس کا مجھے خوف نہیں تھا۔ اب ہم تقریباً گھر پہنچ چکے تھے۔ اس طرح رات وہی قیام کیا، بیڈ پہ گیا، مجھے نہیں پتا کب میری آنکھ لگی، خوب جی بھر کے سویا۔ اب اگلے دن ہماری واپسی تھی، کیونکہ ہم نے بیلجیم جانا تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ بات ہوگی۔ بیلجیم کے قریب بھی جب ہم پہنچے تو وہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، ہماری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ آپ کو میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں، میری رہنمائی کریں۔ گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔